قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے. کہا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان میں. یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں. یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا. او بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا. محبت ہو جاتی ہے نا. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی. داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نا توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا. عورت سے، بڑی توجہ سے بات سمجھنا. آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجود میں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا. وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھی، میں لوٹ آتا تھا. فرماتے ہیں ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا. کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں سانتے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ. فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی. میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی.
فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی تو وہ بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی. کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی. جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی. ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے. یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا. تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے. پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں. کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے اینٹ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں اوہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے.
मकाम तवज्जो, अल्लाह को सुने। उर्वा बिन मसूद कहने लगे कि उनसे जंग ना करना। कहा क्यों? कहने लगे यार मैंने भी जमाना देखा है, पर मैं अजीब ही निजाम देख के आया हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया है, कुल्ली के लिए पानी मुंह में डाला, जब वो पानी वापस निकला है ना तो मैंने देखा है सहाबा ने हाथ आगे कर दिए। और उर्वा कहने लगा ये सारे गरीब लोग नहीं थे, इनमें बिलाल हबशी जैसे गरीब भी थे और अब्दुल रहमान इब्न औफ जैसे सेठ भी थे। और मैंने देखा है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रीठ मुबारक निकाली है तो मैंने अबू बकर सिद्दीक जैसे दानश्वरों को लाइन में खड़े देखा। मैंने उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मजबूत आसाब के लोग, मजबूत कुव्वत फैसला रखने वाले, उन लोगों को मैंने लाइनों में खड़े देखा है। और मैंने अलीउल मुर्तजा जैसे शेर को लाइन में खड़े देखा है। मैं शेरों को देख के आया हूं जो लाइनों में खड़े हैं, और ख्वाहिश यह है कि हुजूर की कुल्ली के पानी का एक कतरा मिल जाए, कतरा। और यार मैंने अजीब रंग देखा है, अजीब। आज तो मेरी जमात का ये हाल हुआ है कि जाली पीरों पे तनकीद करते करते लोगों ने असलियों का अदब भी छोड़ दिया है। अब तो ये हाल हुआ है कि यहां दर्द वाली सोज वाली मजालस में भी यूं लगता है महफिल नहीं मेला है। कहां गए आंसू, कहां गया दर्द, कहां गया अदब, कहां गया सोज, कहां गई वो कैफियत। उर्वा बिन मसूद कहने लगे खबरदार उनसे जंग ना करना, इसलिए कि जो अपने मुस्तफा से इतना प्यार करते हैं वो दीन का झंडा कभी जमीन पे नहीं गिरने देंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे जी, आप पैसे लेके ना आइएगा। और एक मसला शरीय और याद रख ले, बात सामने आ गई, कभी किसी नात खां को पैसे देने हो तो नाबालिग बच्चे के हाथ कभी ना भेजें, ये जायज ही नहीं शरन। पता है आपको मसले का? नाबालिग बच्चा कोई चीज किसी को दे तो उससे लेना जायज ही नहीं, वो खुशी से भी दे तब भी लेना जायज नहीं। जब तक वो बालिग नहीं तब तक वो दे सकता ही नहीं। इस मसले को हमेशा ज़हन के अंदर रखें। समझ आ रही है मेरी बात की? नहीं कोई नहीं, आपने समझा नहीं बात को, समझते तो हाँ ना करते। नाबालिग बच्चे को कभी पैसे दे के नहीं उठाएं, इसलिए कि जायज नहीं उसके हाथों से लेना, जायज नहीं। वरना मौलाना दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा थे, वो कहते मुझे कई दफा मेरे यारों ने कहा था कि आला हज़रत से मिलने चले, तो मैं कहता था मैं खुद सैयद हूं, खुद आलिम हूं, मैं क्यों जाऊं किसी के पास। कहता जिस दिन पहले दिन गया ना तो एक छोटा तालिब इल्म कुएं पे पानी निकाल के वुजू कर रहा था। मैंने कुएं से पानी मैंने समझा कि ड्यूटी, आपको पता ना बड़ी मुसीबत होती है तालिब इल्मों के हिस्से में आई हुई, सारे काम उन बेचारों ने करने होते हैं, यानी कदमों के नीचे फरिश्तों ने पारे बिछाए होते हैं और कंधे के ऊपर कमेटी वालों ने कुर्बानी की खाल रखी होती है, ये तालिब इल्मों का अशर होता है। तो वो तालिब इल्म बेचारा पानी निकाला हुआ था, उसने सैयद साहब कहते हैं मैं वुजू करने लगा ना तो तालिब इल्म कहने लगा बाबा जी पूछ तो लो, पानी तो मेरा है। मैंने समझा कि शायद खिदमत पे मामूर है नमाजियों को वुजू कर, उसने कहा पानी तो मेरा है। तो मैंने कहा चल बेटे तू इजाजत ही दे रहे मैं वुजू कर लूं। तो कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए, मैं नाबालिग हूं, अपनी मर्जी से भी चीज किसी को नहीं दे सकता। सैयद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह अकबर कहा और मैंने कहा दीदार अली शाह तो बड़ा आलिम है और अहमद रजा के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। इस करुमद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाने। आमदाम बस है मतलब रसूल पाक की मोहब्बत ये इंसान को सजाती है, संवारती है, तकब्बुर दूर करती है, आजिज़ी पैदा करती है, ये रूह का वुजू कराती है। जब हुजूर की मोहब्बत में लोग रोते हैं तो फिर इंसान का दिल साफ हो जाता है। नबी पाक की मोहब्बत इंसान को आदाब का पाबंद करती है, वो नात के साथ वाबस्ता हो जाता है, मस्जिद की सफाई करना उसके लिए आसान हो जाता है। हुजूर से मोहब्बत होती है तो बहाने नहीं करता बंदा कि अब मैं रमजान से नमाज शुरू करूंगा, हज करके आऊंगा तो नेक बनूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो लोग क्या, फिर ये बहाने खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि मोहब्बत अमल करना आसान कर देती, मोहब्बत आसानी पैदा करती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज्यादा राजी कब हुए? हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है पर कंजुल माल से अर्ज कर रहा हूं, वहां तफसील ज्यादा है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते किसी ने पूछा राजी कब हुए? इंसान बड़ी दफा राजी होता है ना, जब मुसलमान हुए थे तब भी बड़े राजी हुए होंगे, जब अल्लाह ने बेटा दिया था तब भी बड़े राजी हुए होंगे, और फिर अल्लाह ने उन्हें अमीरुल मोमिनीन बनाया, ये सारे वक्त होते हैं ना खुशी के। का राजी कब हुए? तो सिद्दीक अकबर बैठ गए, फरमाने लगा बताता हूं। बताइए। फरमाने लगे उस दिन बड़ा ही राजी हुआ था जिस दिन मैं नबी पाक को मक्के से मदीने लेके जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा राजी हुआ। का किस तरह? तो हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जब हम मक्के से मदीने जा रहे थे तो गर्मी ज्यादा थी, मैंने देखा कि हुजूर को पसीना आ रहा है और पसीने के कतरे मैंने चेहरे पर टपकते देखे। फरमाते मैं परेशान हो गया कि कोई ठंडा साया मिले तो मैं हुजूर को थोड़ा आराम कराऊं। फरमाते हैं दाएं बाएं देखा कोई चीज नजर ना आई, एक पहाड़ की ढलान थोड़ी झुकी हुई थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर इजाजत दें तो देख आऊं? हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया
اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی, عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. اور بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو, اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار, یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا, صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا, ذرا دیکھنا. یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں, محدثین قبول کر رہے ہیں, جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا, بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں. وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا, پھر پانی بھرا, پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو, پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, پھر دودھ دھویا, شدید گرمی, پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا, پھر وہاں سے پانی نکالا, پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے, اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا, اس پردیش میں, اس سفر میں, جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا, جب وہ میں نے پیش کیا نا, حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء یہ وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا, میں کھل کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تو فرماتے ہیں ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ, یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھیں ساری زندگی, حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے, پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا, وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں, کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے. اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا, اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا, کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب, کبھی ادھر ادھر نہیں گئے, سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں, ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب, حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے, سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے, حضور نے فرمایا لکھو. لکھا
حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم۔ محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے ہیں قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم کام ایم نیسی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا، بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد پہ، اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی، ابھی تک سوال کر رہے ہو، محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے، محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے۔ ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو
कुत्ता हमारा गुलाम होता है ना, हम मालिक होते हैं उसके। एक लुकमा डालते हो और दूसरा लुकमा वो मांगे ना, दूसरी रोटी, तो जूते मारते हो। खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है तो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी देख, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी देख। खुद तू बहाने। क्या कहते हैं बाबा साहब? बाबा साहब कहते हैं राती जागे ते शेख सदावे ते राती जागदे कुत्ते, तैथू उत्ते मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालिक हो वन सुत्ते, तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुत्ते, तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए। वो तो आगे गुजर जाएंगे इस तरह, और तू अशरफुल मखलूकात है। थोड़ा ख्याल करें। एक सहाबी थे हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला। हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसों में रह गई। बहसों में इतने कमजोर हैं हम कि आज तक बहस कर रहे हैं, आज तक, कि हुजूर पे दरूद कौन सा पढ़ना चाहिए। खुदा के बंदे, जिसको मोहब्बत होती है ना, वो बहस नहीं करता, वो दरूद पढ़ता है। दरूद सलाम पढ़ने वाले कम है, मसला पूछने वाले ज्यादा हैं। आप यकीन करें, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले जोश के साथ वो तो चंद मिलते हैं इलाके में, और उस पर दलाइल लेने वाला सारा शहर। खुदा का खौफ करें, अमल करें। दीन को बहस करने नहीं आया कि हर मौजू पर बहस करें, फेसबुक पे अपनी राय का इजहार करें। दीन बहस के लिए नहीं आया, इसे मौजू बहस ना बनाओ, ये अमल करने के लिए, इस पर अमल करें। हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुदैबिया तक तशरीफ लाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम। उधर से हजरत अबू जंदल जो थे, ये वो दलेर सहाबी थे कि इनके वालिद ने इन्हें जंजीरों से बांधा हुआ था। हाथ में भी जंजीरें थी, पैरों में भी जंजीरें थी, और इनका बाप रोज डंडों से मारता था। इन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुदैबिया तक आ गए। हजरत अबू जंदल कमरे में कैद थे, बाप और भाई ने कैद किया हुआ था। उन्होंने ना अपना सर मार मार के ना खिड़की को, तो खिड़की तोड़ी। डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने असीरतुन नबविया में लिखा है, खिड़की तोड़ के बाहर आए। दीगर किताबों में भी है ये रवायत। बाहर आए ना जब, तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हमने ना हुदैबिया की शराइत लिख ली थी। उन शराइत में एक शर्त ये थी कि मक्के से जो शख्स आएगा हुजूर साथ नहीं ले जाएंगे, और वहां भी जाएगा तो पनाह नहीं देंगे, और अगर मदीने का को वहां चला गया तो वो वापस नहीं करेंगे। उस वक्त तो ये शर्त बड़ी कमजोर लगती थी, पर सबसे ज्यादा फायदा इसी शर्त ने इस्लाम को अता फरमाया। इसलिए कि जो आदमी मक्के से आता था उसे पता था मदीने तो हुजूर के पास रह नहीं सकता, हुजूर ने वादा कर लिया, मक्के वापस जा नहीं सकते थे। वो किसी तीसरे शहर में जाके बैठता था, तो सहाबी जब तीसरे शहर में बैठते थे तो सारे का सारा शहर ही मुसलमान हो जाता। इस शर्त की बरकत से कई कई शहरों तक दीन फैल गया। हजरत अबू जंदल कैद थे, उनके वालिद ने, भाई ने कैद किया हुआ था। ये खिड़की तोड़ करके आए। मेरे दोस्तों, जब हुदैबिया में पहुंचे तो हजरत अली कहते हैं जिस रास्ते से ये चल के आए थे, क्योंकि पैरों में जंजीरें थी, तो जहां से चल के आ रहे थे खून बहता आ रहा था, खून बहता आ रहा था। फरमाते हैं आके हुजूर के सामने खड़े हुए तो बड़े दर्द से रोए, बड़े दर्द से। या रसूलल्लाह मुझे छोड़ के ना जाइएगा, मेरा बाप डंडों से मारता है। तू मुझे बता, बाप कभी ऐसे छोड़ के चला जाए और मुर्शिद छोड़ के चला जाए तो कुछ चीज बाकी रहती है। लेकिन इश्क जब सच्चा होता है, तो मैं शुरू में कह चुका, फिर महबूब पे गुस्सा नहीं आता, फिर कोई बात ऐसी नहीं होती जो दिल में रह जाए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दर्द से रोए, या रसूलल्लाह छोड़ के ना जाइएगा, हुजूर ये देखे मेरा बाप मुझे डंडों से मारता है। हजरत अली कहते हैं कि चूंकि मुआहदा तय हो गया था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे, हमारा दिल कर रहा था कि हुजूर इजाजत दे तो हम इन काफिरों के परखचे बखेर दे, इतना भी कुछ जुल्म करता है। लेकिन कहते हैं हुजूर उठे, हजरत अबू जंदल का सर महबूब ने अपने कंधे पे रखा। जनाब अबू जंदल भी खोल के रोए, एक बारी मेरी अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। कहते खुल के रोए हजरत अबू जंदल का, हुजूर मुझे छोड़ के ना जाइएगा। जब वो रो रहे थे तो अबू सुफियान उठे, कहा आपने वादा कर लिया, ले जा नहीं सकते। एक सहाबी ने कहा भी तो दस्तखत नहीं हुए, कहा नहीं फिर हम तोड़ते हैं मुआहदा। सुनना बात, गौर करना, अकल कहां तक इंसान को परेशान करती है और मोहब्बत उसे कितना सलीका सिखाती है, कितनी इताअत और इत्तिबा सिखाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू जंदल को तसल्ली दी, और फिर हुजूर ने थपकी दे के ना कंधे पे फरमाया, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है। दिल पे हाथ रख के बताना काम बड़ा मुश्किल है, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है।
جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا آپ تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی ہو۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے اثر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اثر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں۔ اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول پہ، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹے ہیں، اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا پتہ کرو۔ بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھیں، پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے؟ کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کا، تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات۔ کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں۔ بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، صرف اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمل ہمارا، کردار، کچھ تو آنسو ایسے ہوں جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے، جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہوں، محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا